زندہ ہو کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا، پتھر کو ہٹاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مارتھا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے ہیں۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری دعا سن لی۔ آمین۔ ہلیلویا۔ آپ لوگوں کو یہ ساری سٹوری کا پتہ ہے، سنڈے اسکول میں بھی سکھائی جاتی ہے کہ لازر، اس کی 2 بہنیں مریم اور مارتھا، اور یسوع 4 دن بعد آتا ہے۔ تو مارتھا کہتی ہے کہ اب تو یسوع سے کہتا ہے کہ اس غار سے، اس قبر سے پتھر کو ہٹا دو۔ تو مارتھا کہتی ہے اس میں تو بدبو آئے گی کیونکہ 4 دن کا ہے۔ تو یسوع نے کہا کہ اگر تو ایمان لائے تو خدا کا جلال دیکھے۔ آج میرا ٹاپک ہے، اگر تو ایمان لائے تو خدا کا جلال دیکھے۔ روز مرہ نہیں تو سنبھال میری طرف دیکھیں۔ اب یاد رکھیں، خدا کا جلال دیکھنے کے لیے ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ گھروں میں، چرچز میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں ایمان لانے سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ آپ لوگوں میں بہت ساری پرسنلی چیزیں ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ہم اکثر بہت ساری چیزوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور وہ دعائیں کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ بہت ساری دعائیں کر رہے ہیں، کبھی بھی کچھ نہیں ہوا، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہیلیلویا یسوع۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں خود بھی بہت ساری ایسی پریئرز ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک بچہ تھا، وہ کینسر سے مر رہا تھا، بہت لوگوں نے پریئرز کی، بہت لوگوں نے پریئر کی۔ آہستہ آہستہ وہ ہاتھ سے نکلتا اسکپ ہو گیا۔ پری میچور ڈیتھ، اپنی عمر سے پہلے چلا گیا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آج بھی ہم دعائیں کر رہے ہیں مگر ابھی ان کا جواب نہیں ملا۔ یہ آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی لائف میں دیکھتے ہیں، مگر پرابلم کیا ہے؟ کیوں لیٹ ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ 10 سال 20 سال ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا؟ خدا غلط نہیں ہے، بائبل غلط نہیں ہے، ہم کہیں نہ کہیں کسی ایریا پہ غلط کھڑے ہوتے ہیں۔ چاہے ہم خدا کے کلام پر کھڑے ہوتے ہیں مگر غلط ایریا پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا پر ایمان رکھیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، خداوند آپ کو چھوئے گا، ایمان رکھیں۔ مگر کئی دفعہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ایمان رکھنا کیسے، پریکٹیکل کیا ہے، ہم کس طرح فیتھ رکھیں تاکہ وہ معجزہ ہمیں مل جائے۔ کوئی بھی بات ہے جو ہم نے سوچی فوراً ملے، مطلب کہ آپ کی کنیکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ فزیکل سے اسپرچل ریلم میں ہوتی ہے۔ مطلب خدا کیونکہ روح ہے، آسمان پہ، ہیون پہ ساری چیزیں روح ہے، کوئی جسم تو ہے نہیں۔ تو پھر اس جسمانی زندگی میں ہمیں اوپر سے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تاکہ ہماری زندگی میں وہ چیزیں مینیفیسٹ ہوں، چیزیں زندہ ہوں یا چیزیں واپس آئیں جو لاس ہو چکی ہے۔ یسوع نے سمپل سا ورڈ بولا ہے کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کے جلال کو دیکھے گی۔ اب مارتھا ایمان نہیں لے کے آئی، وہ بس
ہاں خدا یہ کیا ہے اور تو ایمان لائے گی تو ایمان، مگر یسوع مسیح نے کہہ دیا اور یسوع مسیح نے اس کو زندہ کر دیا، مگر یسوع اس کو فوکس نہیں کر رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے جو کام کرنا تھا وہ کسی کو دیکھ کے فوکس نہیں کرنا تھا، کیونکہ جو اس نے کرنا تھا وہ 4 دن بعد اس لیے آیا تھا تاکہ لازر کو باہر نکالے. مگر یاد رکھیں وہ اس وقت کا ٹائم تھا، مگر آج بائبل میں لکھا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا. آپ دیکھ لیں اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ پسند نہیں کرتے. چرچ میں بیٹھے ہیں چاہے 10 دن کا روزہ رکھیں، چاہے ہر صبح 2 گھنٹے دعائیں کریں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں. اگر آپ فیتھ میں نہیں چلتے تو کوئی فائدہ نہیں. آپ خدا کو جانتے ہوتے ہیں، خدا آپ کو نہیں جان پاتا. بائبل میں لکھا ہے راست باز ایمان سے زندہ رہے گا. اگر اس بیرا روی کے دور میں آپ چاہتے ہیں کہ میں زندہ ہوں تو پھر آپ ایمان سے زندہ رہ سکتے ہیں اور کوئی لاجک نہیں. اس لیے عزیزوں بائبل میں لکھا ہے جو دعا کرے اور ایمان رکھے اس کے لیے وہ ہو جائے. ایمان جو ہے، ایمان کیا ہے، فیتھ کیا ہے، ہم کس طرح ایمان رکھیں؟ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے ایمان سے ہی آپ راست باز ٹھہرے ہیں. کاموں کی بات نہیں میں کر رہا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے ابراہیم خدا پر ایمان لایا، یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. یہ نہیں لکھا کہ ابراہیم بڑا چنگا سی، وہ بڑی چنگیاں گلاں کرتا سی اور روز صبح 2 گھنٹے دعا کرتا سی. میں ان کے خلاف نہیں ہوں، مگر میں آپ کو ایمان کی بات بتا رہا ہوں. اور وہ 40 روزے رکھتا تھا، وہ گالی بھی دیتا تھا، وہ جھوٹ بھی بولتا تھا. حالانکہ ابراہیم جھوٹ بھی بولتا تھا. اس نے اپنی بیوی کو کیا کہا؟ بہن کا. پھر اس کے بیٹے نے بھی ایسے کہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایمان کا مطلب ہے ایمان سے راست باز ٹھہرنا. کاموں سے راست باز آپ ٹھہر نہیں سکتے. جب آپ راست باز ٹھہرتے ہیں تو پھر آپ کے کام سٹارٹ ہوتے ہیں. مگر جب ایمان لاتے ہیں تو خدا آپ کو فری آف کاسٹ گریس میں ہم ہے، فضل میں ہے، جس میں کوئی آپ کا کام نہیں دیکھا جائے گا. خدا آپ کی بیوقوفیاں، آپ کے گناہ کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے. بائبل میں یہ لکھا ہے. اور پھر کبھی یاد نہیں کرتے آپ کو راست باز کیا ہوتا. آپ کہتے ہیں خدا میں ایمان لے آتا ہوں، خدا کہتا ہے تو راست باز. ہاں بس کوئی کام کچھ بھی نہیں تو راست باز. پھر اس کے بعد آپ ایمان میں چلتے ہیں، پھر آپ کی راست بازی میں پھر کام آتے ہیں، پھر آپ راست بازی کرتے ہیں. آٹومیٹکلی خدا کی جو پریزنس آپ کی زندگیوں میں کرتی ہے. مگر ایمان آپ نے لے کے آنا ہے. آپ اگر ایمان میں نہیں چلیں گے، ایمان میں بیٹھیں گے نہیں، ایمان میں کھڑے نہیں ہوں گے، ایمان سے باتیں نہیں کریں گے، ایمان سے بائبل نہیں پڑھیں گے، ایمان سے بولیں گے نہیں، تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے. آپ اس دنیا میں مکس اپ ہو جائیں. راست باز ایمان سے زندہ رہے گا. سمپل سا لاجک ہے اور کچھ بھی نہیں. اگر آپ نے بہنوں بھائیوں زندہ رہنا ہے تو پھر فیتھ اور کچھ بھی نہیں. اب ایمان کیا ہے؟ ابراہیم، اب ایمان کیا؟ میں آپ کو اس کو ڈیفائن کرتا ہوں. ابراہیم کو خدا نے اولاد دینی تھی تو خدا نے کیا کہا؟ پہلا پھر دعا چل تو بیٹا ہو گیا. اگلے 5 اگست سے تیری بیوی جلی پریگننٹ ہوئے گی اور بیبی ہوئے گا. نو، خدا نے کوئی ایسا لاجک نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. ابراہیم کو سکھایا کہ فیتھ میں چل. ابراہیم جب خدا پر ایمان لایا تو بائبل میں لکھا ہے راست بازی گنا گیا، وہ راست باز تھا. اب خدا ابراہیم کو ایمان میں چلانا چاہتا تھا. ایمان رکھنا اور ایمان میں چلنا فرق بات ہے. سارے ایمان رکھ دینے. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ گناہ گار بھی ایمان رکھتا ہے. کسی حقہ پیندا ہوگا، سگریٹ پیندا ہوگا، شراب پیندا ہوگا، ہاں جی یسو راجا، یسو دی جے، میں ایمان لینا.
ایک ایمان رکھنا ہے، ایک ایمان میں چلنا ہے۔ اب ابراہیم کو خدا نے اولاد دینی تھی، میں نہیں کہوں گا منڈا دینا، میں کہوں گا نسل دینی تھی۔ کبھی بھی جب مانگے تو منڈے کڑیاں نہ مانگو، نسل مانگو۔ نسل کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک نسل کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اسٹل نہیں کام ہوتا، وہ بیبی نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، کوئی اڈاپٹ کر لیتا، کیونکہ آپ لڑکے منڈے کڑیاں مانگتے ہو۔ بائبل میں خدا نسل دیتا ہے، نسل سے مراد ہے پھر اینڈنگ میں کبھی کوئی بے اولاد نہیں ہوگا، کوئی بھانج نہیں ہوگا۔ جب خدا نے ابراہیم کو، اب فیتھ کی بات بتا رہا ہوں، ابراہیم کو اولاد دینی تھی تو خدا نے ابراہیم کو فیتھ میں اب چلانا تھا، تو خدا ابراہیم کو رات کو لے آیا اور کہتا ہے ستاروں کو گن، ریت کو اٹھا، اگر تو ستاروں کو گن لے تو یہ تیری اولاد ہے، اگر ریت کو اٹھائے تو ریت کو گن لے تو یہ تیری اولاد ہے۔ اب ابراہیم ہر روز اولاد نہیں تھی مگر باہر نکلتا، ستاروں کو گنتا، کتنا 100 200 300، پھر تھک جاتا ہوگا، پھر ریت کو اٹھاتا ہوگا۔ ایمان کیا ہے؟ جب تک آپ ایمان میں چیزوں کو نہیں بلاتے، چیزیں آپ کے پاس نہیں آتی۔ فزیکل چیزیں نہیں ہیں گی، یہ جسمانی نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی چیئر لے آؤ، چیئر رکھے آئے گی بولا کہ چیئر آؤ۔ اسپرچل ریم میں ایسے نہیں ہوتا، آپ کو خدا کو سمجھنا پڑے گا اور خدا کی چیزوں کو لینے کے لیے سمجھنا پڑے گا۔ جسم میں کیا ہے؟ وہ چیئر اگر میرے پاس نہیں ہے تو آپ کہو گے چیئر میں نے کہا نہیں میرے پاس، وہ تو ادھر ہی پڑی ہے۔ مگر خدا میں جب ہم چیزوں کو لیتے ہیں تو اسپرچل ریم میں، روحانی طور پر آپ کو چیزیں لے لینی پڑتی ہے۔ جیسے یسوع مسیح نے کہا خداوند تیرا شکر ہو تو نے میری دعا کو سن لیا، مگر لازر قبر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس کو کہتے ہیں فیتھ۔ جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں اس کو ایسے لے آئے جیسے ہیں۔ بائبل میں نہیں لکھا خدا ایسے چیزیں لے آتا ہے جیسے ہیں۔ فیتھ کیا؟ ابراہیم بچہ نہیں تھا 99 سے بعد، اور وہ ہر روز اپنے بچوں کو گنتا تھا، بچے کوئی اس کے پاس نہیں، ایک لڑکے کو ترستا تھا اور ہزاروں لڑکے گنتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں فیتھ۔ آپ فیتھ رکھتے ہیں سب؟ کیا ایمان رکھتے ہیں؟ آپ کو گاڑی چاہیے تو کیا کبھی آپ نے اپنے گھر میں گراج میں گاڑی کو دیکھا؟ کیا اس کو صاف کیا؟ کیا اس میں کبھی بیٹھے؟ اس کو کہتے ہیں فیتھ۔ جسمانی دنیا میں جسمانی فیتھ ہے، خدا اس کو فوکس نہیں کرتا۔ خدا کا دینے کا طریقہ کچھ اور ہے۔ ایمان کا مطلب ہے جو چیزیں نہیں ہیں سمجھ لیں کہ وہ ہیں۔ ابھی میں کہتا ہوں بھائی جی خدا نے آپ کو برکت دی ہے، آپ کے فائنانس بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، خدا نے آپ کو چھو لے، آپ کہتے ہیں اچھا میرے پاس میں تو پیسے بھی نہیں ہیں اور وہ مہینے بعد تنخواہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی اتنی سی ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، نہیں پادری صاحب نے غلط کر دیا۔ اب جو ورڈ میں نے منہ سے نکالے ہیں آپ نے اسے لینا اور کہنا خدا من تیرا شکر ہو، اب یہ فیتھ پہ چلنا ہے۔ آپ نے جو خدا کے خادم نے بات کہہ دی ہے اب آپ نے اس کو کیچ کرنا ہے اور فیتھ میں چلنا شروع ہو۔ خدا من آئی ایم رچ، تو نے مجھے امیر کر دیا ہے، چاہے آپ کے پاس میں 10 روپے ہو۔ فیتھ میں نہیں چلیں گے تو آپ اچھے مسیح تو ہیں مگر خدا نہیں جانتا۔ خدا میں لکھا ہے کہ میں بغیر ایمان کے کوئی مجھے پسند نہیں ہوتا، نیور۔ آپ دیکھ لیں اگر آپ ایمان میں چلتے ہیں تو پھر تو پسند خدا آئے گا، نہیں تو نہیں۔ پادری صاحب سے بھی دعا کرائی، بھائی صاحب نے کہا بھائی جی آپ شفا پا گئے، بات جو میرے کو بھی آ گئی، اچھا دعا کرتا۔ فیتھ نہیں آپ کا، لہر آتی ہے چلی جاتی ہے، لہر آتی کہانی کو پا دیا جو بھی دعا کروا دی، پانی نہیں ہو پادری ٹھیک، وہ بڑا اچھا ہے۔ آپ
فیتھ میں موو نہیں کرتے. اس لیے بہت ساری دوسری قومیں بھی کماتی ہیں, آپ بھی انجوائے کر رہے ہو, پیسے آ رہے ہیں, کوئی ایشو نہیں. چلو خدا دے ایک لیبر لگ جاتا, بڑی اچھی گل ہے, خدا دے خدا کا شکر ہے, زبردست آپ کی زندگی گزر رہی ہے, بہت اچھی بات ہے. کیا کبھی مینیفیسٹیشن ہوئی ہے کہ آپ شور کرو کہ واقعی خدا نے میری زندگی میں کام کیا؟ ابراہیم کی زندگی میں یہ چیز ہوئی ہے کہ جو اس لائق نہیں تھا کہ اس کے گھر میں بیبی ہو, خدا نے وہ کام کیا. اگر آپ ایمان میں نہیں چلیں گے تو آپ کبھی بھی میریکل نہیں حاصل کر سکتے. خدا سے تو نہیں حاصل کر سکتے, دنیا میں جو مرضی کرتے ہیں. اس لیے ایمان سے چلیں گے اور سپر نیچرلی خدا کی حضوری کیا کرے گی, آپ ہیون سے خدا کی بادشاہی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے. کیا بائبل لکھا ہے, پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی, تو یہ ساری چیزیں. تو جب آپ فیتھ دیکھیں, جب آپ نجات پا لیتے ہیں تو آپ خدا کی بادشاہی میں چلے جاتے ہیں, آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. آپ کنیکٹ تو ہوتے ہیں مگر اس بادشاہی سے چیزیں نہیں آ رہی ہوتی, کیونکہ وہ بادشاہی فزیکل نہیں ہے, وہ اسپرچل ہے. تو آپ کہاں پہ ہے, فزیکل ہو, آپ جسمانی ہو, وہ روحانی ہے. تو روح سے چیزوں کو لے کے فزیکل کرنا یہ خدا کا کام ہے, مگر ہم چیزیں لینے میں کنیکٹ نہیں ہوتے. بادشاہی تو مل جاتی ہے, جیسے میں امریکہ تو چلا گیا ہوں مگر امریکہ کی مجھے زبان بھی نہیں آتی, مجھے تو کام کیا میں کروں گا, بس ٹھیک ہے کھڑا ہوں, بس ٹھیک ہے امریکہ تو پہنچ گیا. اسی طرح بادشاہی میں تو چلے جاتے ہیں مگر بادشاہی کی نہ تو ہمیں زبان آتی ہے, نہ ہمیں پتہ ہے کہ ادھر سے چیزیں کیسے لینی ہیں. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی, تو یہ ساری چیزیں ساری چیزیں ملی جانے کی مل جاتی. کوئی بھی مذہب میں بہت سارے بھی, پھر کیا ہوا, سب کچھ ملا. مگر بائبل میں لکھا ہے جب خدا دولت دیتا ہے تو اس کے ساتھ غم نہیں دیتا. کہ آپ کے پاس دولت ہے, اگر غم ہے تو پھر وہ خدا نے کو دیا, وہ اس دنیا میں یہ سب کو ملتا ہے, آپ کو بھی مل گیا, مل گیا. اگر آپ کے پاس دولت ہے اور غم نہیں ہے تو سمجھ لیں یہ خدا کی طرف سے, کہ بائبل میں لکھا ہے, میں نہیں کہتا. اس لیے ایمان میں جب آپ چلیں گے, خدا کیا کرے گا, ہیون سے آپ کی کنیکٹیوٹی ہوگی اور چیزیں وہاں سے آنا شروع ہو جائیں. آپ نے دعا کی نہیں تو جواب مل گیا. جیسے دانیل نے 21 دن جب روزہ رکھا تو پہلے دن ہی اس کی دعا سن لی گئی تھی. 21 دن فرشتے کو آنے کے لیے اس علاقے کے موکل سے لڑنا پڑا تھا. آپ بھی بہت سارے علاقے میں موکل ہیں, یہ نواز کا موکل ہوئے گا, ہم جاتا ہوں دلہ کا موکل ہوئے گا, تو آپ کو لڑنا نہیں پڑنا. بس آپ فیس سے جب چیزیں لیتے ہیں, وہ اینجل کا کام ہے کہ ان موکلوں سے فائٹ کرے اور ان کو ہرائے اور وہ نیچے آ کے آپ کی دعا کا جواب دے. اس لیے اگر آج آپ ایمان میں چلتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی چیز نہ مشکل نہیں ہے. مگر ایمان میں چلنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ آپ نے فیتھ میں چلنا ہے. جو چیزیں نہیں ہیں ان کو سمجھ لیں کہ وہ ہمارے پاس ہے. یہ تو خدا کا طریقہ ہے. اگر کسی دوسرے کو کہو گے وہ کہ یار پاگل ہو گئے, سمجھ لیں میرا سر درد کر رہا ہے تو میرے آ کے یسوع مسیح نے اعلیٰ پر میرا سر درد ٹھیک ہو گیا, سر درد میرا ویسے ہی کر دیا. اگر کوئی مجھے کہے سر میرا ٹھیک نہیں ہے, خدا نہیں ہے ٹھیک ہو. جب آپ کو خدا نے کہہ دیا ہے میں تجھے قوموں میں استعمال کروں گا, تو پھر اس کا مطلب ہے آپ قوموں جیسا رویہ بناؤ, پھر بادشاہوں جیسا بیٹھنا شروع کر دیں. آپ جب تک فیتھ میں نہیں چلیں گے, چیزیں ہیون سے انٹر نہیں ہوں گی, وہ سپلائی آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی. آپ جب خداوند جب کہہ دیتا ہے کہ میں تجھے استعمال کروں گا, اور استعمال کرنے سے مراد نہیں ہے کہ اب اس کی ذمہ داری پھر آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اب آپ نے چلنا کیسے ہے,
اب آپ نے بولنا کیسے ہے، اب آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، اب آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. اٹس مین آپ فیتھ میں چل رہے ہیں. ابھی آپ کو خدا کہہ دے بیٹا تیرے فائنانس جو پرابلم ہے دور ہو گئی ہے، تو امیر ہے اور تو پاکستان میں پہلا ہوگا شخص جو بہت زیادہ امیر ہے، تو پھر کیسے آپ امیر ہوں گے؟ جب خدا نے کہہ دیا ہے تو پھر کوئی ایسا نہیں، پھر اب آپ کا کام ہے. جب خدا نے ابراہیم کو کہا تھا تو ابراہیم نے کام کیا. ہر روز وہ اولاد نہیں تھی مگر وہ ستاروں کو گنتا تھا اور ریت کو اٹھاتا تھا. ابراہیم ریت کو اٹھا، ابراہیم ستاروں کو گن، اگر تو گن لے تو تیری اولاد ہی ہے. ابراہیم کو پریکٹس کروا، ابراہیم پریکٹس کرتا تھا. تو پھر کہیں جا کے اسحاق اس کی زندگی میں انٹر ہوئی اور وہ نسل جو ہے وہ کبھی سٹل نہیں ہوتی. اس لیے آپ بھی ایمان رکھیں، فیتھ رکھیں، فیتھ سے چلنا شروع کریں. دیکھیں آپ کی زندگی میں بہت زبردست کام ہے. زوردار تالیاں.